بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ رب کو کیسے منایا جاتا ہے۔ اس ضمن میں چند ایک ایسے واقعات پیش کیے جائیں گے جن کو سن کر آپ جان جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں نے اللہ کو کیسے منایا اور کیسے اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنی مشکلات، پریشانیوں اور تکالیف کا خاتمہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے تھے، وہ انتقال کر گئے۔ ان کا جب وصال ہوا تو ان پر 10 لاکھ دینار کا قرض تھا اور جو زمین انہوں نے چھوڑی تھی وہ بھی بنجر تھی۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے قرض لینا تھا اور وہ وصال کر گئے۔ میں ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے پیسے لینے ہیں۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی بالکل دینے ہیں، ابا جی مجھے وصیت کر کے گئے تھے، میں انشاءاللہ آپ کی رقم دے دوں گا۔ تو عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ آپ کے ابا جی کوئی چیز بھی نہیں چھوڑ کے گئے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک زمین کا ٹکڑا چھوڑ گئے ہیں، وہ بھی بنجر ہے، اس میں کھیتی سبزہ وغیرہ نہیں اگتا اور وہ اتنی خشک ریتلی زمین ہے کہ بہت مشکل کام ہے اسے سیراب کرنا، بالکل بے آباد زمین ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کہنے لگے تو ایسا کر کہ وہ ساری زمین مجھے نہ دے بلکہ اس میں سے تھوڑی سی زمین مجھے دے دے، میں 10 لاکھ دینار کے عوض اسے رکھ لیتا ہوں، تیرے باپ کا قرضہ ادا ہو گیا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا کریں گے، وہ تو کسی کام کی نہیں، وہ تو کوڑیوں کی بھی نہیں۔ فرمایا مجھے دے دو، میں جانوں میرا کام جانے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ تھے بندگی کرنے والے لوگ، یہ وہ تھے جن کا رب سے رشتہ ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر بندگی سیکھی تھی۔ ان کا ٹکڑا لے لیا، بنجر بے آباد زمین۔ جب ان کے حصے میں آئی تو اپنے غلام سے کہا کہ زمین کا جو حصہ تمہیں زیادہ سخت لگتا ہے وہاں میرا مصلہ بچھا دو، جو تمہیں زیادہ بنجر بے آباد لگتی ہے وہاں میرا مصلہ بچھا دو۔ غلام نے مصلہ بچھا دیا تو عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر کہہ کر نماز کی نیت باندھی۔ یہ حضرت جعفر طیار کے بیٹے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے۔ انہوں نے نماز شروع کر لی اور جب سر سجدے میں رکھا تو رونے لگے اور کہنے لگے کہ یا اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں اور جس سے پیسے لینے تھے وہ بھی تیرا بندہ ہے، یا اللہ ہم پر مہربانی فرما، کرم نوازی کر، رحمت کا فیصلہ فرما۔ اتنا روئے کہ مصلح بھیگ گیا، اتنے تڑپ رہے تھے کہ صحابہ کرام ان کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ جب بھیگا ہوا مصلح نماز مکمل کر کے اٹھایا تو نیچے سے اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ فرمایا بناؤ حوض، کرو کھیتیاں سیراب۔ فرماتے ہیں کہ جہاں ایک درخت نہیں اگتا تھا وہاں اللہ تعالیٰ نے پورا باغ اگا دیا، جہاں ایک پھل بھی نہیں ہوتا تھا وہاں پھلوں کے ڈھیر پیدا ہونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ ساری کس چیز کی برکت ہے؟ فرمائے یہ ساری سجدوں کی برکت ہے، یہ رب کی بندگی کی برکت ہے، یہ اس کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو میری بارگاہ میں آ جا، میں تجھے برکت دوں گا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنتا کہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں تو میرے ذہن میں خیال آتا کہ آخر اللہ تعالیٰ کس طرح برکت عطا فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ بات سوچ رہا تھا کہ مجھے قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی تو میں ایک جگہ دور جا کر کھیتوں میں بیٹھا۔ کہتے ہیں کہ میں پیشاب کر رہا تھا، ایک چوہا اپنے بل سے نکلا اور ایک ہیرا میرے پاس رکھ گیا۔ کہتے ہیں کہ جب میں واپس آ کر پھر گیا تو ایک اور ہیرا رکھ گیا، پھر گیا ایک اور، پھر گیا ایک اور، پھر گیا ایک اور ہیرا رکھ گیا۔ اس طرح کرتے کرتے 15 ہیرے رکھ گیا۔ اب میں نے وہ ہیرے اٹھائے اور گھر کو نہیں گیا بلکہ سیدھا مسجد نبوی کو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھوں گا کہ میرے لیے جائز بھی ہیں کہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے مسجد نبوی میں پہلا قدم رکھا تو مجھے بتانا نہیں پڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا چہرہ دیکھ کر خود ہی فرما دیا
کہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کیسے نوازتا ہے، خبر ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح نوازتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں جھکے رہو، وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس کی جانب آؤ تو صحیح، توجہ تو کرو۔ بندگی کی اپنی ایک لذت ہے، سجدے کا اپنا ایک ذائقہ ہے۔ اگر آپ سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات کو ملاحظہ کریں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں عبادات کی کثرت ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے کتنے کتنے مہینے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت کرتے رہتے، تنہا۔ حرم کعبہ قریب تھا لیکن وہاں رش ہوتا تھا۔ فرمایا میں اکیلے میں اپنے رب کو منانا چاہتا ہوں۔ کتنے کتنے ایام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت کرتے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات کا یہ عالم تھا کہ اتنے لمبے لمبے سجدے کرتے کہ لگتا کہ روح مبارک کی پرواز کر گئی، اتنے لمبے سجدے کرتے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں چلے گئے، مدینے میں نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ ڈھونڈتے پھرتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہیں پتہ ہی نہیں۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حرا کی پہاڑی کے قریب گئے۔ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اس سے پوچھا کہ تم نے میرے محبوب کو تو نہیں دیکھا؟ تو کہنے لگا کہ مجھے نہیں پتا کہ تمہارا محبوب کون ہے۔ ایک آدمی 3 دنوں سے غار میں رو رہا ہے، اتنی شدت کے ساتھ روتا ہے کہ میری بکریاں جا کر غار کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں اور رونے لگ جاتی ہیں۔ میں بڑا کھینچتا ہوں پر لوٹتی نہیں، رات کو گھر لے جاتا ہوں تو جاتی ہی نہیں، سویرے باڑے سے نکالتا ہوں تو دوڑے ہوئے آتی ہیں، اور حال یہ ہے کہ پہلے سے زیادہ دودھ دیتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ یہی تو میرے محبوب کے نبی ہونے کی علامت ہے۔ صحابہ کرام کو بلایا۔ 3 دن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہیں۔ صحابہ کرام قدموں میں پڑ گئے کہ بس کرے اب آ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب نے سورہ ہود نازل کی ہے، سخت حکم آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیری امت سے حساب لوں گا، میں اپنے رب کو منا رہا ہوں، جاؤ مجھے منانے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ رب کو سجدہ کرے تو رب مانتا ہے۔ رب کو منانے کا طریقہ سجدہ ہے، جھکنا ہے، عبادت کرنا ہے۔ جب صحابہ کرام کی بات نہ بن سکی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب شام کا سناٹا چھایا تو اپنے آپ کو کپڑوں میں لپیٹا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس کریں، گھر آ جائیں، مدینہ سونا ہو گیا ہے۔ مسجد نبوی کی دیواریں بھی روتی ہیں، یا رسول اللہ ستون مجھ سے آپ کا پوچھتے ہیں، گھر آ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ تو بھی دعا کر، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ والے کونے میں سجدے میں گر گئیں اور دعا و التجا میں مصروف ہو گئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ہم مسجد نبوی سے نکلے تو سامنے ایک باغ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے گئے اور باغ میں سر سجدے میں رکھ لیا۔ دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا، اتنا لمبا کہ جیسے کسی کی روح پرواز کر گئی ہو۔ جب فارغ ہوئے تو عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے لمبے سجدے کی وجہ؟ فرمانے لگے کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور کہنے لگے کہ رب کہتا ہے کہ آپ کا جو امتی ایک مرتبہ درود پڑے گا میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، 10 گناہ معاف کروں گا اور 10 درجے بلند کروں گا۔ تو میں نے کہا کہ سجدہ کر کے شکر ادا نہ کر لوں؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی خوشی آ جائے تو 50 من مٹھائی تقسیم کر لیں گے، مگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانے کے 2 نفل ادا کرنے کو تیار نہیں ہوں گے۔
ہم نے اپنے لیے عبادت کو بوجھ بنا لیا ہے، اس بوجھ کو اتاریں۔ رب کی بارگاہ میں بندہ جتنا جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنی عزت عطا کرتے ہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ میری عبادت قبول بھی ہے کہ نہیں، تو وہ فرمانے لگے تیرا پہلا سجدہ قبول ہوا ہے اسی لیے دوسرے کی توفیق ملی، اس سے تیری فجر قبول تھی تب ہی ظہر کی توفیق ملی۔ یہ قبولیت کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندگی کرو، اس کے حضور آ جاؤ۔ کبھی کہا صلاۃ اللیل پڑھو، کبھی کہا تہجد پڑھو، کبھی کہا اشراق پڑھو، کبھی کہا چاشت پڑھو، کبھی کہا اوابین پڑھو، اور فرمایا کہ ہو سکے تو اٹھ کے تہجد پڑھو، باقی نمازوں پر تو تمہیں ثواب ملے گا۔ اگر تہجد پڑھو گے تو رب تمہاری طرف دیکھ کر مسکرائے گا۔ مصلی آباد رکھیں۔ مصلی آباد کرنے سے روحانی زندگی آباد رہتی ہے، من کے اندھیرے دور ہوتے ہیں، روح کی کساوتیں دور ہوتی ہیں۔ انسان رب کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو اس کی بندوں کی جانب توجہ ہی کم ہوتی ہے کہ کون حسد کر رہا ہے، کون مخالفت کر رہا ہے، کون بغض کر رہا ہے۔ وہ ان چیزوں سے بچا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے سجدہ کیا کرتے تھے، اور قیامت کے روز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کر کے ہی امت کی شفاعت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حشر کے میدان میں جب امتیں تنگ ہو کر نبیوں کے پاس جائیں گی تو آخر میں میرے پاس آئیں گی۔ جب میرے پاس آئیں گی تو میں سجدہ کروں گا اور خدا سے کہوں گا کہ یا اللہ ان کا حساب تو شروع کر۔ فرمایا کہ میرے ایک سجدہ سے اللہ تعالیٰ حساب شروع کر دیں گے، اور پھر میرے غلام رہ جائیں گے۔ جن کے نیک اعمال ہوں گے وہ تو جنت میں چلے جائیں گے، اور جو گناہ گار ہیں وہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ تو میں ایک لمبا سجدہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے محبوب سر اٹھائیے، آپ مانگیے، جو کچھ مانگیں گے میں عطا کروں گا۔ تو میں کہوں گا کہ یا اللہ میرے گناہ گاروں کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے جنت میں داخل کیا جائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کر رہے ہیں تو امت کیوں نہیں کر رہی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کر کے بخشوائیں گے، جبکہ امت سجدہ ہی نہیں کر رہی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، سجدے کا ایسا ضرور ہے اور عبادت کی ایسی لذت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب تیز آندھی آتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے لگ جاتے، بارش نہ ہوتی تو نماز پڑھتے، بارش زیادہ ہوتی تو نماز پڑھتے، سورج گرہن ہوتا تو نماز پڑھتے، چاند گرہن ہوتا تو نماز پڑھتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی میرے بستر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اے ابو بکر کی بیٹی اگر تو اجازت دے تو رب کو راضی نہ کر لوں؟ میں کہتی کہ میری کیا جرت؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی نیت کرتے اور اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ قدموں میں ورم آ جاتا۔ میں کہتی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اگلے پچھلوں کو معاف کریں گے، آپ اتنی آوزاری کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو محبوب بنایا ہے، شفاعت کا حق دیا ہے، سب سے افضل امت دی ہے، پھر بھی اتنی آوزاری؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے سے فرماتی کہ عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر ادا نہ کروں؟ محترم سامعین، نماز نہیں تو انسان کہے گا، سجدہ نہیں تو اس نے زندگی کہاں بتا دی؟ ایک صحابی نے سجدے میں سر زمین پر رکھا تو پیشانی پر مٹی لگ گئی۔ جب وہ جھاڑنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مت جھاڑ، جب تک سجدے کی مٹی پیشانی پر رہتی ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے درود پڑھتے رہتے ہیں، اسے رہنے دو، یہ تو مومن کی شان ہے۔ حضرت صلہ بن عاشیم بہت عبادت گزار تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نوجوانوں کا دل کیا کہ ذرا اس صحابی کی عبادت کا تو پتہ کریں کس طرح کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جنگ کا موقع تھا، رات کے وقت جب دنیا سو گئی تو وہ بھی سو گئے۔ جب دیکھا کہ سارے لوگ سو گئے ہیں تو چپکے سے اٹھے اور جنگل میں چلے گئے اور جنگل میں جا کر نماز کی نیت باندھ دی۔ میں بھی ان کے پیچھے تھا۔ جب شیر نے داڑا تو میں ڈر کے ساتھ درخت پر چڑھ گیا۔ حضرت صلہ بن عاشیم رضی اللہ عنہ نے نماز کا سلام پھیرا اور اطمینان کے ساتھ شیر سے کہنے لگے، او کہیں اور اپنا رزق تلاش کر، میں تو اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں۔
میں تو اس کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہوں، مجھ پر تیرا قبضہ نہیں ہو سکتا۔ جب جنگلی درندوں کا عبادت گزار پر قبضہ نہیں ہو سکتا تو کسی اور درندے کا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات سمجھ لی کہ جو درندوں سے بچنا چاہتا ہے، ظالموں، فاسقوں، جابروں سے بچنا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکا لے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، رمضان المبارک آیا تو مسجدیں بھر گئیں۔ جب رمضان المبارک گزر گیا تو پھر وہی معمول کے نمازی رہ گئے۔ نماز اتنی ضروری عبادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کا وقت آیا تو عین اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری دو باتیں یاد رکھنا۔ فرمایا کہ ایک غلاموں سے اچھا سلوک کرنا، دوسرا اپنی نمازوں کی پابندی کرنا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری زیادہ ہو گئی اور قدم بھی نہیں اٹھایا جاتا تھا تو اس وقت بھی فرمایا کہ مجھے دو بندے اٹھا کر مسجد میں لے جائیں، میں مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ نماز اتنی ضروری عبادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے وہ بیٹھ کر پڑھے، جو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کر پڑھے، اور جو لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا وہ اشارے سے پڑھے۔ نماز میں کسی کو بھی چھٹی نہیں ہے، آج ہم نے خود ہی چھٹی کر لی ہے۔ قبر میں نہ بیٹا کام آئے گا نہ ہی بیٹی کام آئے گی، نہ مال و دولت اور نہ ہی دنیا کی کوئی دوسری چیز کام آئے گی۔ قبر میں اپنا عمل کام آئے گا، اپنی نماز کام آئے گی۔ او بھائی، اپنے لیے کچھ کر کے جائے ورنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ خدایا جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا، اگر نماز نہ ہوئی تو جنت میں دل کیسے لگے گا؟ بغیر نماز کی طبیعت کیسے رچے گی؟ آپ یقین کریں کہ نماز انسان کو بناتی ہے۔ اگر نماز کو زندگی سے نکال دیا جائے تو زندگی کا حسن ختم ہو جائے گا۔ عام لوگ ٹائم دیتے ہیں 3 بجے کا، 4 بجے کا، 5 بجے کا، لیکن مذہبی لوگ ٹائم دیتے ہیں ظہر کے بعد کا، عصر کے بعد کا، فجر کے بعد کا۔ مسلمان کی تو ترتیب ہی نماز سے شروع ہوتی ہے۔ نماز معراج کی رات فرض ہوئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گئے تو مسجد اقصی میں نماز پڑھا کر گئے۔ ابھی نماز آنی تھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے نماز پڑھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، خود بھی نماز کی پابندی کریں اور اپنے گھر والوں، دوستوں اور احباب وغیرہ کو بھی نماز کی تلقین کریں۔ اگر زندگی میں نماز ہے تو زندگی میں سب کچھ ہے، اور اگر زندگی میں نماز نہیں تو زندگی میں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں۔ جب بھی وقت ملے تو مسجد میں گزاریں، قرآن مجید پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، عبادت کے ساتھ گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اب اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔